بہت ساری تعلیم ہے اسما کے لیے، بہت ہی کمال کی کولیگ ہیں اور آرٹسٹ ہیں جی۔ شائستہ صاحبہ، آپ کا اپنے وقت میں کرش کون رہا ہے؟ میں باقی تو سب کریش ہے۔ کون سا ایسا کام ہے ٹیلی ویژن کا یا تھیٹر کا جو آپ سوچتی ہوں کہ کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا ڈرامہ؟ تھیٹر کا اس تو بہتر سی میں ویاہ کر لیندی۔ ہاں، ایک دو پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان میں دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کام کریں تو، لیکن کرنا ہے، پیسے ہیں چاہیے، اب ضرورت ہے۔ اب چھوڑیں، بس پیسے بتائیں کتنے دینے ہیں، کام کراؤ، جو کریکٹر ماں بنانا ماں بناؤ، جو مرضی کرو۔ کبھی ایسا ہوا کہ یہ بعض اوقات یہ بہت سارے فنکار گلا کرتے ہیں، کبھی پیسے ویسے کچھ کھا پی جاتے ہیں، سب نہیں، کبھی کبھار، تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ تو آپ تو اتنی شائع ہیں، آپ تو کہتی بھی نہیں ہوں گی۔ بڑے لوگوں نے کھائے ہیں، لیکن میرے زیادہ تر لاہور میں کھائے ہیں سب نے، کراچی میں کسی نے نہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گی۔ چھوڑ جاؤں گی۔ لاہور میں واقعی ماشاءاللہ ساڑھے شیر دے بچے انہوں نے الالانیہ کھاتے ہیں۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے میں۔ آپ کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری یادوں، بہت ساری باتوں اور بہت سارے قرضے کے ساتھ جو لوگوں نے ان کے دینے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ اللہ معاف کرے سب کو۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور شائستہ صاحبہ، ہمارا سیگمنٹ ہے کتھارسس۔ کتھارسس کی گلٹ چلے دونوں ہی کتھارسس جی بڑے ہیں انسان کے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، گلٹ پہ بھی آ جائیں گے۔ Any regret in life؟ ایسی خاص محرومی تو میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ ہاں، ایک اپنی ماں کا ضرور رہا ہے، یا ماں باپ کا ایک ایسا وجود ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو بہت، جس کی کمی محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ ماں باپ، میں باپ کا بھی نام لوں گی اور ماں کا بھی۔ باپ کا میں نے زیادہ نہیں دیکھا کیونکہ ہماری زندگی میں نہیں تھے، وہ جلدی چلے گئے تھے دنیا سے۔ آپ کی کیا عمر تھی جب آپ کے والد صاحب نہیں رہے؟ کوئی اتنا زیادہ نہیں، مجھے بہت چھوٹی تھی آپ؟ جی۔ تو دوسرا یہ کہ جو ماں ہے، ماں کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی والدہ حیات نہیں ہے۔ نہیں، میری والدہ بہت سال پہلے چلی گئی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی ماں کو اچھی طرح کھانا بنا کے نہیں کھلایا۔ پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اپنے ماں باپ کو آپ کبھی یہ مت کہیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اب میں اس ایج میں پہنچی ہوں، میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، یا جن کے بچے خیال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آج سوچتی ہوں میری ماں ہوتی، میں ہمیشہ کام میں بزی رہی نا، بہت ماں کو کم کام میں نے وقت دیا ہے، میں زیادہ وقت نہیں دے سکی کیونکہ کبھی ادھر کام پہ جا رہی ہوں، کبھی ادھر کام پہ جا رہی ہوں۔ تو اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ آئے میری ماں ہوتی تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے کھانے کھلاتی، میں اپنی ماں کو سارے فیشن کرواتی۔ میری ماں بڑی ماشاءاللہ خوبصورت تھی، بڑی لائف تھی، لیکن بس زندگی انسان کو بڑا کچھ پلٹ دیتی ہے، تو اس بات کا مجھے ہمیشہ گلٹ رہے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو خوشی بھی نہیں دی، وہ یہی شادی والی۔ ہاں، ان کی خواہش ہوگی، جی جی، بلکہ شاید بہت کہتی ہوں آپ سے۔ جی جی بالکل، ہر ماں کی ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، لیکن وہ میں کام میں اتنی بزی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو ان کا خیال کون کرے گا۔ یہ بھی تھا، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو آپ کی شادی نہ کرنے کی بہت ساری، جیسے آپ نے کہا، ریزنز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اچھا، یہ بھی تھی۔ تو ایک طرح سے سیکریفائز کیا آپ نے اپنی والدہ کی وجہ سے۔ ہاں، بس تھا، زندگی نے بہت سارے سیکریفائز کروا دیے، بس اسی طرح پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، مجھے، آپ تو بیٹی ہیں اپنی والدہ کی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا ایک دوست ہے
وہ ان کی والدہ کی کافی ایج تھی. اب ایج ایک ڈفرینٹ چیز ہے, میں نہیں کہہ رہا عمر و ضعیفی بڑھاپا کچھ نہیں کہہ رہا میں, اچھی خاصی ان کی ایج تھی, اور وہ ان کے لیے خود وہ لے کے آتا تھا نیل پالش اور لپسٹک, اور اپنے ہاتھ سے ان کو کتنا اچھا ہے. میں کہتی ہوں اپنے ماں باپ کو سجائے بنائے, ان کو کپڑے اچھے بنا, ان کو مت کہیں کہ اب ان کی ایج ہو گئی ہے تو ان کو جینے کا کوئی حق نہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ 2000 میں ہو گیا تھا, 99. اچھا, تو یہ آغوش وغیرہ آپ کا ہو چکا تھا. لازم بات ہے آپ سٹار تھیں, اتنی دنیا آپ سے. میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا ایکچولی, تو انہوں نے بہت دل پہ لگا لیا تھا. اچھا. تو میں ٹھیک ہوگی, وہ چلی گئی. بس ایسا ہوا, ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. اتنا زیادہ انہوں نے. جی ظاہر ہے ہوتا تھا, ظاہر بیٹی ہے تو بیڈ پہ پڑ گئی. لازم بات ہے اپنی اولاد کو زخمی حالت میں دیکھنا بہت ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس منظر سے محفوظ رکھے. دنیا سے. اور آپ کی والدہ جب اس دنیا سے گئیں, آپ پاس تھیں اس وقت یا کہیں اور آپ کسی کام کر رہی تھیں کچھ؟ میں اس وقت شوٹ پہ تھی ایبٹ آباد میں. اور وہ لاہور میں تھی؟ لاہور میں تھی, مجھے زبردستی بھیجا تھا کہ جا چلی جائے کام پہ, چلی جاؤ. میں نے کہا اچھا, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نہیں جانا چاہتی تھی, زبردستی بھیج دیا. تو پھر وہاں پہ مجھے بس فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گی. اور آخری آپ کی بس یہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بس یہ آخری مکالمہ ہے, بس میں ٹھیک نہیں ہے گی, تو آ جا, بس اتنا کہا. انہوں نے کہا کہ تو آ جا؟ ہاں کہا آ جا, تو ٹھیک نہیں ہے گی میں. تو میں کہ اچھا چلو, میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ہم نا ایک آپ کو کل پرسوں تک بھیج دیں گے. پھر تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے بعد کہتے ہیں جائیں آپ. اور پھر میں رات کو جب پہنچی یہاں پہ تو پھر وہ جا چکی تھی. ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کے بعد بھی اتنی آپ کی اچیومنٹس ہوئیں اور اس بیماری سے آپ نکل آئیں, اس حادثے سے, مگر بہرحال اس کے کچھ اثرات تو رہتے ہیں نا, اس کا خوف بھی رہتا ہے, اس کی تکلیف بھی کچھ عرصے تک رہتی ہے. میں بھول جاتی ہوں. یہ جو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے کل کی بات یاد نہیں رہتی. میں سچ مچ میں تھوڑا سا حافظے پہ اثر پڑا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس وقت پڑا تھا. اس وقت پڑا تھا. اچھا, اس وقت پڑا تھا کہ مجھے سب صاف ہو گیا تھا ایک دم سے. یہ نہیں کہ میں کوئی پاگل نہیں تھی یا میری یادداشت پہ کچھ حصے اتنا تھا کہ پارشلی جسے آپ کہتے ہیں, جیسے میں کہوں کہ مجھے بچپن کی باتیں تو وہ مجھے ویسے بھی نہیں یاد رہتی. اور سچی بات ہے, میں نا کل کی بات بھی جو یاد کرنا نہیں چاہتی. میموریبل مومنٹ. ویسی قسم سے یقین کیجیے, آج میں نے جتنے قصے آپ کو سنائے نا, میں تو ویسے بھول جاتی ہوں. یہ وہ قصے ہیں جو شاید میں بے ہوشی میں مجھے یاد رہے. ہیپیسٹ مومنٹ جس نے شائستہ جبی صاحبہ کو سب سے زیادہ خوشی دی ہو جس لمحے نے زندگی میں؟ وہ یہ جب میں حج پہ گئی تھی. اچھا, ماشاء. وہ میری زندگی کا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک کیا ہے لمحہ, اور آپ کو پتہ وہ بھی ایک معجزہ تھا. میں نہیں جانا چاہ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت اتنا نہیں تھا میں افورڈ کر پا رہی تھی. تو بس میری خالہ نے کہا نہیں تو نے جانا ہے. میں کہا نہیں میں کیسے جا سکتی ہوں, ابھی نہیں میں نے جانا. تو 4 دن رہ گئے تھے صرف درخواست میں نا, تو میری انہوں نے اپلیکیشن بھجوا دی اور میری اپروو ہو گئی. بلاوا آ گیا. تو میں اس وقت شوٹ کروا رہی تھی زیارت میں کروا رہی تھی. اللہ بخش عابد علی مرحوم صاحب کا ڈرامہ تھا یہ, ان پہ تھا کیا تھا وہ ڈرامے کا نام میں بھول گئی ہوں. اس میں یہ محسن گیلانی صاحب بھی تھے. ٹھیک, وہ میرے والے پلے میں بھی تو آپ دونوں تھے نا؟ جی جی, بابل میں نا. بالکل بابل میں بھی تھے. بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا. جی بالکل. تو اس میں پھر مجھے ایک دم سے نا, میں جدھر جاتی تھی مجھے اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. میں جدھر بھی جاتی تھی, جہاں بھی جاتی, جدھر بھی نظر میری پڑتی تو یہی نظر آتا تھا مجھے. تو وہ وہاں پہ مجھے ایک دم سے جب مجھے کال آئی تو وہ مجھے لگا جیسے مجھے کچھ سنسناہٹ سی نہیں آتی ہے آپ کی پوری باڈی میں. وہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گی, میں وہ نظارہ دیکھ سکوں, میں ادھر جاؤں گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس طرح ہوا کہ انہی دنوں میں, ابھی میں حج پہ نہیں گئی تھی,
تو جب ہوئی تو میں نے لاہور آنا تھا فلائٹ سے, کیونکہ کون سے تھے آپ, میں شاہین ایئر لائن تھی اس وقت. تو وہ جی جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہوا نا, تو ایک آندھی, پتہ نہیں کیا ہوا, اللہ جانے کیا ہوا, کہ وہ بہت زیادہ حادثہ تھا وہ ایک زندگی کا, کہ جہاز تو سمجھنا ہے کہ ہو کیا گیا ہے اس کو, وہ نیچے اوپر کانپ رہا ہے جہاز, ایسے جیسے کوئی کھلونے نہیں ہوتے بچے کرتے اس طرح سے, اور میں سب سے آگے بیٹھی ہوئی تھی. میں کہوں یا اللہ یہ کیا ہو گیا, کیا یہ ہوا کیا ہے. بہرحال اس نے کہا کیپٹن نے کہ اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. کہا انہوں نے؟ ہاں اس نے کہا ہے پھنس گئے ہم, لیکن آپ فکر نہ کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کرے گا انشاءاللہ. اور یہ آپ کے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد کا واقعہ ہے؟ وہ تو روڈ کے بہت بات کا, یہ تو ابھی کی بات ہے. میں نے کہا آپ کو تو وہ بھی یاد آ گیا ہوگا. مجھے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا, مجھے صرف اتنا تھا, میں نے کہا یا اللہ پاک اب میں حج کا کہہ کے تو اب آپ مجھے اوپر بلا رہے ہیں. سب سے زیادہ مجھے بچوں کی فکر ہو رہی تھی, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو میں کہا یا اللہ تو بچا لے. آپ یقین کریں اس وقت مجھے جو دعائیں یاد تھی میں نے پڑھ لی, یوں بیٹھی ہوئی تھی میں صرف آنکھیں بند کر کے, اور ایئر ہوسٹس رو رہی تھیں باقاعدہ. خدا کا شکر ہے آپ اور سب محفوظ رہے. ایک گھنٹہ, ایک پورا گھنٹہ, حالانکہ کیا